السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم پلوشہ صافی کی ناول ریڈ کریں گے۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، قسط نمبر 1۔ ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ پلوشہ صافی سے ہم نے یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کے لیے پرمیشن لی ہے اور انہوں نے پرمیشن دے دی ہے، لیکن یہ ناول کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، بالکل نیو ہے اور ابھی ان کے فیس بک پر شروع ہے، تو جیسے جیسے مجھے یہ ناول ملتی جائے گی میں چینل پر اپلوڈ کرتی جاؤں گی، اسی لیے کبھی کبھی گیپ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ملے گا میں ویسے ہی اپلوڈ کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو صبر رکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ناول اپلوڈ کروں گی میں، وہ بھی نیو ہے فیس بک پر ابھی، جیسے جیسے اسے وہ بھی ملے گی وہ بھی اپلوڈ کروں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کمپلیٹ ناول بھی اپلوڈ کریں گے ہمارے چینل پر، یہ ایکسٹرا ہوگا، اوکے؟ بہت اچھی ناول ہوتی ہے پلوشہ صافی کی، آپ ہمارے چینل پر 2 ناول آلریڈی ہے ان کی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ناول۔ یہ منظر ایک نفیس سے گھر کا ہے۔ 3 کمرے کے اس چھوٹے مگر پکے مکان میں اختر مینگل صاحب، ان کی بیگم بخت خاتون اور 2 بچے مقیم تھے، بڑا بیٹا ارباز اور چھوٹی بیٹی زمروش۔ اختر صاحب کی خضدار کے مین بازار میں کریانے کی دکان تھی، بڑا بیٹا ہاسپٹل میں نرس تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی زمروش سرکاری کالج سے سیکنڈ ایئر کر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بطور ریسیپشنسٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی تھی۔ صوبہ بلوچستان کا یہ ضلع خضدار 5800 پر میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا سرسبز و شاداب وادی ہے۔ یہ ضلع صوبہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے خضدار کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ خضدار کو یونانیوں نے کوریان لکھا ہے۔ خضدار ایک چھوٹی سی زرخیز اور پانی سے بھرپور جھالاوان کی چھوٹی مگر بہت خوبصورت وادی ہے۔ جغرافیہ کے ماہر ولیم بیفن نے اپنے 1680 کے نقشے میں خضدار کو ٹیریان ظاہر کیا ہے۔ سویڈن نے اپنے ہندوستان کے 1740 کے نقشے میں کوردار ظاہر کیا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے اس خطے کو فتح کیا تو خضدار مکمل اسلام کے زیر اثر آیا۔ یاد رہے کہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خضدار پہنچ چکا تھا۔ خضدار نام عربی کے 2 الفاظوں کا مرکب ہے۔ خز کا مطلب ہے مضبوطی سے قائم رہنا، جبکہ دار کا مطلب ہے جگہ یا گھر، اس طرح خضدار کا مطلب بنتا ہے مضبوطی سے قائم رہنے کی جگہ۔ 986 عیسوی میں بن احمد نامی شخص جو بنیادی طور پر عرب تھا، خضدار کا گورنر تھا۔ خضدار شہر 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک حصہ گورنر کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا، جبکہ دوسرا حصہ عوامی سرگرمی اور کاروبار کے لیے مختص تھا۔ ایک راستہ جو ایران سے نکلتا تھا خضدار کو شمال میں قلات گنداووں سے ہو کر آگے ملتان سے ملاتا تھا، اور دوسرا راستہ خضدار کو کیرتھر فار سے عرب کے راستہ سیون سندھ سے ہو کر پورے سندھ سے ملاتا تھا۔ خضدار میں 4 قلعوں کی کھنڈرات ہے، یعنی کوہیر قلعہ، حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، شاہی باغ قلعہ اور خان خائداد خان کا قلعہ۔ خضدار کا کاکو ہیر قلعہ، یہ قلعہ یونین کونسل اوباڑ کے میری بھت کے ٹیلے پر واقع ہے، جسے سائنسدان گورنروں نے پتھر اور مٹی سے تعمیر کروائے تھے۔ یہ قلعہ تقریباً 10 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جہاں سے خضدار کا پورا شہر نظر آتا ہے۔ اس قلعے کی دیواریں 3 فٹ چوڑی ہے۔ اس کی مرمت دوبارہ عرب گورنر کی زیر نگرانی ہوئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قلعہ تباہ ہو گیا ہے۔ حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، جھالاوان گزٹ 1907 کے مطابق ایک اور قلعہ حلوائی کے پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا ہے، جو حلوائی کی چوٹی کے قلعے کے نام سے مشہور ہے، جس سے پورا علاقہ نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ ایک زلزلے میں تباہ ہو گیا ہے۔
شاہی باغ کا قلعہ۔ ایڈورڈ تھارٹن اپنی کتاب گیزیٹر آف دا کنٹریز ایڈجسنٹ ٹو انڈیا میں لکھتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہوا ایک قلعہ ہے جو کہ کھنڈرات میں کیپٹن چارلس مشن تبدیل ہوا۔ کیپٹن چارلس اپنی کتاب جھلاوان گزٹ میں لکھتا ہے کہ جب انگریزوں نے ریاست قلات پر قبضہ کیا تو اس وقت کھسدار میں تقریباً 60 سے 70 گھر ہوتے تھے۔ کیپٹن میسن پہلا یورپین ہے جس نے سب سے پہلے ہڑپا کے کھنڈرات کو دریافت کی تھی۔ خان میر نصیر خان دوئم کے بعد نومبر 1857 میں اس کے بھائی خدائیداد خان خان آف کلات بنے تو 1860 میں کھسدار کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ایچ کوک نے اس علاقے کا دورہ کیا جو برطانوی حکومت کا ملازم تھا۔ مشن بھی کوک کے کام کا ذکر کیا ہے۔ کوک نے جو تفصیلات لکھی ہے ان کے مطابق کھسدار میں 200 گھر تھے اور آبادی تقریباً 900 کے لگ بھگ تھی۔ ماضی میں شاہی باغ کے باغات تقریباً 20 ایکڑ پر پھیلے ہوئے تھے۔ قلعے کے 2 حصے تھے۔ اس قلعے کے 20 فٹ اونچے ٹاورز اور 5 فٹ اونچی دیواریں کھنڈرات میں اب بھی موجود ہیں۔ جو کہ کراچی روڈ کھسدار سے نظر آتے ہیں۔ قلعہ سے مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اب بہت سے موجودہ سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں اس کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں۔ یہ قلعہ یونین کونسل لیزو میں واقع ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ خان خدائیداد خان کا قلعہ۔ یہ قلعہ کھسدار شہر کے بالکل مرکز میں جناح روڈ پر واقع ہے۔ اس قلعے کو خان خدائیداد خان نے 1872 میں تعمیر کروایا تھا جب ڈاکٹر بلیو نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ اس نے یہاں جھونپڑیاں دیکھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ کھسدار سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک قلعہ ہے۔ اس نے اس کی دیواروں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس قلعے کو 1871 میں تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد یہاں سے گزرنے والے کاروانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ مزید یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس قلعے میں 50 پیدل سپاہی اور 60 براہویوں لیویز ہوا کرتے تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ میسن نے بھی اپنی کتاب میں انہی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیپٹن پی ڈی میل لینڈ نے 1881 میں اس قلعے کا دورہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قلعہ میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائی تقریباً 50 فٹ ہے۔ کھسدار شہر کا یہ قلعہ تقریباً 4 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دیواریں مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی ہے جو 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ اونچی ہے۔ موجودہ دور میں قلعے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سرکاری عمارتیں ہیں جیسا کہ تحصیلدار کا دفتر، پولیس اسٹیشن، کچہری اور ایک مسجد ہے۔ پنچایت اپنے حجرے میں بیٹھی ایک غریب کسان کی زمین اور سرکاری کلکٹر کے مابین کیس پر غور کر رہی تھی۔ یوں تو حجرے میں کئی بڑے بزرگ اور کسان برادری سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے مگر آخری فیصلہ ہمیشہ نواب شامیر رئیسانی کا ہوا کرتا تھا۔ آگے پیچھے ہوتی 2 بلیک پیجارو گاڑیاں ہوا میں دھول اڑاتی ہوئی حجرے کے سامنے آ رکی تھی۔ پہلی گاڑی سے بامسلح گارڈ اپنا کلاشنکوف سنبھالتے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سفید قمیص شلوار پہنے، بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ زیب تن کیے، اس پر کریم کلر کی شال کندھوں پر جمائے، نواب شامیر رئیسانی رعبدار انداز میں گاڑی سے اترے۔ 50 سے 55 سال کے وہ خوبرو وجیح مرد تھے۔ سفید پردے، چھوٹے بال، خاکی پرتی متوسط داڑھی اور گھنی مونچھیں، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ جون کی تپتی دھوپ سے بچتے تیز تیز چلتے حجرے کے اندر داخل ہوئے۔
ان کے احترام میں فرش پر بیٹھے کسان اور کرسیوں پر بیٹھے سرکاری ملازم کھڑے ہو گئے، انابی ہونٹوں پر بڑی مسکراہٹ سجائے، بڑی آنکھوں پر گلاسز ہٹاتے وہ اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھے اور ہاتھ کے اشارے سے کارروائی شروع کرنے کا حکم صادر کیا۔ کسان کی دہائیاں اور کلیکٹر کی وضاحتیں سن کر بالآخر انہوں نے کسان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ خضدار کے شہریوں کے لیے نواب شامر رحسانی کی بات مانو پتھر کی لکیر ہو، ان کے فیصلے کے آگے کسی اور کے بحث کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ان کے فیصلے پر کسان برادری میں خوشیوں کی پکار بلند ہو گئی، سب یک آواز ہو کر نواب صاحب کے لیے ستائشی نعرے لگانے لگے۔ شامر صاحب نے پلکیں جھپکاتے ہوئے سر کو خم دے کر ان کی پذیرائی وصول کی اور اٹھ کر روانہ ہوئے۔ مشکور کسان سر جھکا کر کمزور ہاتھ جوڑے ان کے پیچھے ہجرے کے گیٹ تک آ گیا۔ غلام رسول بہت مبارک ہو، گردن اکڑا کر زمینی لفظوں میں کہتے نواب صاحب نے اس کمزور کسان کا جائزہ لیا۔ سب آپ کی مہربانی ہے سرکار۔ مجبور کسان مارے خوشی کے ان کے آگے جھک گیا۔ تو پھر اس زمین کے کاغذات دینے کل حویلی آ جانا، اپنا دبدبہ قائم رکھے۔ ایک اور حکم صادر کیا گیا، سرکار میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے پاس اس کھیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ غلام رسول اپنے مالک کی اس خواہش پر بل کھاتے رہ گیا، تمام کاغذات لے کر نہیں آئے تو میں آ جاؤں گا اور پھر انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نواب شامر رحسانی اپنی گسیلی نظروں سے اسے گھور کر گلاسز آنکھوں پر لگاتے آگے بڑھ گئے۔ غلام رسول سر پیٹتا وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے سرکاری کلیکٹر سے تو زمین چھڑا لی مگر نواب شامر کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ نواب شامر رحسانی اپنے آپ میں ہی دہشت کا دوسرا نام تھے، ان کا یہی پسندیدہ مشغلہ مانا جاتا تھا۔ سیاست میں کرسیوں سے کھیلنا اور ذاتی زندگی میں غریبوں کی زمین جائیداد زبردستی قبضہ کرنا باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ غریبوں کا مسیحا لگتا تھا، مگر در حقیقت وہ بروئے زمین میں شیطان کا متبادل تھا۔ زمروش اپنی عمر کی ٹین ایج لڑکیوں سے کافی سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ہلکی براؤن بیضوی آنکھیں، پتلی ستوا ناک، سفید دانتوں سے مزین خوبصورت مسکان، لمبی گردن، بھورے سلکی بال، گندمی پرکشش رنگت اور لمبے قد کی حامل وہ زندگی سے بھرپور دوشیزہ تھی۔ چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر ہمہ وقت موجود شفیق سی تبسم دیکھنے والے کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ سے فراہم کردہ سفید قمیص شلوار پہنے اور سفید ہی دوپٹہ سر پر اڑے وہ ٹیبل کے پار کھڑی اپنی روز مرہ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی جب اس کے پرانے ماڈل مگر اسمارٹ فون پر کال آنے لگی۔ السلام علیکم بابا، اس نے اپنی پرجوش آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارباز کہاں ہے؟ اس کا نمبر بند آ رہا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا بھی تھا اسے کہ پلمبر بھیج دے، کچن کا نل لیک ہے، پر اس نے اب تک نہیں بھیجا۔ میں کب سے منتظر ہوں، دکان پر بھی جانا ہے بیٹا، پوچھ کر بتا۔ بات کی اس نے پلمبر سے کہ نہیں؟ اختر صاحب نے چھوٹتے ہی فریاد سنائی۔ زمروش موبائل کان اور کندھے کے مابین پھنسائے ہوئے سامنے کھڑے مریضوں کو پرچیاں بھی بنا کر دے رہی تھی۔ رش کے باعث اسے ٹھیک سے سنائی بھی نہیں دے رہا تھا مگر وہ پوری قوت شنوائی کا استعمال کر کے بابا کی بات سننے لگی تھی۔ بابا، بھائی کی تو آج آپریشن روم میں ڈیوٹی ہے، شاید بھول گئے ہوں گے، میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ زمروش بابا کو سمجھا کر فون کاٹتی سیٹ پر سے اٹھی اور آپریشن روم کا رخ کیا۔ اس کے اندازے کے مطابق ارباز کی واقعی آپریشن روم میں ڈیوٹی تھی۔ سرجریز کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ کیس بھی آ پڑا تھا جس کے باعث اسے سر کھجانے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ بابا کے انتظار کا جان کر وہ کافی مایوس ہوا۔ چھوٹی، تم نمبر نوٹ کرو، میں نے بات کی ہے، تم بس گھر کا ایڈریس بتا دینا۔ ارباز عجلت میں زمروش کو پلمبر کا نمبر نوٹ کروانے لگا۔ زمروش کو اول تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے مگر بڑے بھائی کی مصروف ترین حالت دیکھ کر مان گئی۔ ارباز تیز تیز نمبر بتانے لگا اور زمروش ہاتھ پر ہی لکھ کر اپنے ٹیبل پر لوٹ آئی جہاں بے بس مریضوں کی قطار لگ گئی تھی۔ سر پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھتی وہ کسی ہیڈ اسٹاف کے دیکھ لینے کے خوف سے پہلے مریضوں کی پرچیاں بنانے لگ گئی۔ اس کام میں اسے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ گرمی اور حبس میں قلم چلاتے اس کے دونوں ہاتھ پسینہ پسینہ ہونے لگے۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے ہتھیلی اوپر کو اٹھائی۔ یا اللہ، یہ نمبر تو مٹ گیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگانے پر اپنے ہاتھ پر ہلکا ہوتا نمبر دیکھ کر وہ افسوس کرتی رہ گئی۔ قوت دید پر زور دے کر اس نے ہاتھ پر نوٹ کے نمبر کی تصحیح کرتے موبائل پر ڈائل کیا اور کال ملائی۔ ہیلو بھائی صاحب، صبح آپ کو بلوایا تھا نا، آپ ایڈریس نوٹ کریں۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز سن کر وہ جھٹ سے بول پڑی۔ کس نے کہا بلوایا ہے جان من؟ کال پر موجود شخص کا بے ہدہ جواب سن کر وہ زمروش دنگ رہ گئی۔
منہ بنائے اس نے موبائل فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر جھلکتے نمبر کو دیکھا ضرور۔ آپ پلمبر ہیں نا؟ اس نے تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ تم بولو تو پلمبر، میکینک، جمدار سب بن جائیں۔ اسی انداز و معنی جواب کے ساتھ کہکا بلند ہوا تو سمروش نے تپے ہوئے انداز میں کال کاٹ دی۔ یہ آدمی منہ میں بڑبڑاتے اس نے بابا کا نمبر ڈائل کیا، مگر کال اماں نے وصول کی۔ رہنے دو، تیرے بابا خود ہی نکل گئے پلمبر لانے۔ ایک تو پہلے پانی کی اتنی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اوپر سے تم دونوں کی غفلت سے بقیہ کسر بھی پوری ہو رہی ہے۔ بخت خاتون دیسی انداز میں زمروش کو ہی ڈپٹنے لگی۔ زمروش بنا وجہ اماں کی باتیں سن کر کال کاٹتی اپنے کام کے جانب متوجہ ہو گئی۔ اس رونگ نمبر کا انجام وقت ہی بتانے والا تھا۔ خزدار کے شہر میں واقع چھوٹے سے گورنمنٹ گرلز کالج کے سامنے کھڑے رکشے میں ٹانگ اٹھا کر بیٹھے ٹیپو استاد خباثت سے اس انجان نمبر کو سیو کرتے پوری بدتیسی نکال رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا استاد؟ جو اتنے دانت نکل رہے؟ ٹیپو استاد کے بغل میں کھڑا شانو موبائل کے اندر جھانکا۔ کوئی نئی تتلی پھنسی ہے شانو؟ اف کیا آواز تھی، بالکل ملائی جیسی۔ ٹیپو استاد درندگی سے سمروش کی آواز کو یاد کرتے لب کاٹنے لگے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر شانو نے بھی سرداب بھرتے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آواز اتنی ملائم ہے تو خود کتنی نرم ہوگی۔ ایک اور جملہ کسا۔ پھر کب مل رہے ہو استاد؟ شانو نے حسرتی انداز میں ہنکارا بھرا۔ پہلے پٹانے تو دے، ابھی تو نمبر ہاتھ لگا ہے۔ کمینگی سے آنکھ مار کر اشارہ کرتے ہنس دیا۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو شانو اپنے رکشے کی جانب آیا اور دونوں سواریوں کا انتظار کرنے لگے۔ ٹیپو استاد بظاہر تو ایک گیراج کا مالک اور فارغ اوقات میں رکشہ ڈرائیور تھا، مگر چوری چھپے اس کے کئی غیر قانونی دھندے کرنے والے لوگوں سے رابطے تھے۔ وہ رکشہ ڈرائیوری کے آڑ میں اسمگلنگ اور منشیات کی خرید و فروخت میں بڑا ہاتھ رکھتا تھا۔ بیشتر اوقات وہ قانون سے بچ جاتا، مگر کبھی پکڑا بھی جاتا تو بالائے جات سے فوراً چھڑوا لیا جاتا، جس سے اس کی عیاشی اور بے فکری برقرار رہتی۔ خزدار کے سب سے قدیم اور بڑے نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نواب شامیر رئیسانی سیاسی رہنما تھے۔ کوئٹہ شہر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود خزدار شہر میں ان کی حویلی 2 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس صبح بڑی حویلی کے مضبوط دیواروں پر سورج کی نوخیز کرنیں اپنے وجود میں کی گئی رنگ سمیٹ کر سریلی دستک دے رہی تھی۔ حویلی کا وسیع و عریض سرسبز لان صبح سویرے کی دھوپ میں بے حد نکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انتہائی نفاست اور ترتیب سے سجے گملوں میں پودے اور پھول ماحول کو تر و تازہ کر رہے تھے۔ لان کے چاروں طرف سے بے حد محنت اور خوبصورتی سے سجائی کیاریاں بھی صبح کے استقبال میں باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ تازہ پھولوں کی مہک اور درختوں پر بسیرا کیے پرندوں کا چہچہانا فضا کو مسحور کن خوبصورتی بخش رہا تھا۔ ایسے میں ہر گزرنے والے کچھ پل کے لیے مسحور ہو کر رہ جاتے تھے۔ بڑے آہنی گیٹ پر موجود گارڈز کو تلاشی دے کر شکستہ قدموں سے چلتا غریب کسان غلام رسول پھٹی پرانی قمیض کے بغل میں فائل دبائے اپنے بھائی اور ٹین ایج بیٹے کے ہمراہ بڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہوا۔ نظر کی پہنچ تک پھیلے لان میں چاروں سمت نظر دوڑاتے وہ سنگ مرمر سے بنے سینٹرل فوارے کے گرد گھوم کر حویلی کے برآمدے کے سرے پر آ کر رک گیا۔ بڑی حویلی جتنی باہر سے خوبصورت تھی اتنی اندر سے عالیشان۔ نواب شامیر رئیسانی کے بوٹوں کے چاپ پر غلام رسول اور اس کے بھائی بیٹے نے نظر جھکا لی۔ سرکار رحم کرو، بخش دو، اس کی روزی روٹی اسی زمین سے ہے۔ اگر وہ زمین آپ لے لیں گے تو بیچارہ مر جائے گا۔ یہ اس کا بڑا لڑکا ہے، بے روزگار ہے، کیا کریں گے غریب لوگ؟ غلام رسول کے بھائی نے اپنی جانب سے درخواست شروع کر دی تھی۔ نواب شامیر اپنی شان و شوکت لیے برآمدے کے روبرو پڑی سربراہی کرسی پر بیٹھے اور ہینڈلز پر بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے غریب کسان کی فریاد سنتے پیر جھلانے لگے۔ غلام رسول کا بھائی اپنی ہی دھن میں لرزتے ہوئے گویا ہو رہا تھا۔ شامیر صاحب کی عقابی نظر اس پر سے ہوتی ہوئی پیچھے کھڑے جوان پر پڑی۔ وہ جوان قد کاٹ میں بالکل شامیر صاحب کے ہُبہُ وجیح مرد تھا۔ وجیح، وہی لمبی ناک، بڑی آنکھیں، انابی ہونٹ، جسامت کے لحاظ سے کثرتی باڈی، مضبوط بازو، کالے گھنے لمبے بال اور نفاست سے بنائی فرینچ شیو۔ اس جوان کی شامیر صاحب سے اتنی مشابہت تھی کہ دونوں کی مسکان بھی متغیر نہ تھی۔ اپنے کمر سے بندھے میان پر ہاتھ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے نواب صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں انہوں نے سر کو خم دے کر اشارہ کیا، وہاں اس نے میان میں رکھی تلوار نکال کر غلام رسول کے بھائی کے گلے پر پھیر دی۔ اس مضبوط بازو کے زور
اور تلوار کی تیز دھار سے غلام رسول کا بھائی بے آب ماہی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ایک لمحے کو غلام رسول اور اس کا بیٹا ساکت ہو گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہ آ سکا کہ ایک دم سے کیا ہوا، اور جب تک حواس بحال ہوئے بوڑھا آدمی گلا پکڑے فرش پر گر کر کہہ رہا تھا، مجھ سے ٹکرانے کی ہمت کرنے والے کا میں یہی حشر کرتا ہوں۔ غلام رسول، فائل دو اور اپنے بھائی کو جلدی ہاسپٹل پہنچاؤ، وقت ضائع کرو گے تو بھائی کی جان گنوا بیٹھو گے۔ نواب شامل اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے گھررائے تھے۔ غلام رسول سر پیٹتا ہوا فائل وہیں فرش پر پھینکتا خون سے لتھڑے بھائی کو بیٹے کی مدد سے اٹھا کر گیٹ کی جانب بھاگا۔ شامیر صاحب کے خاص ملازم شکور نے فائل اٹھا کر جھاڑی اور مؤدب انداز میں سر جھکائے نواب صاحب کے آگے پیش کی۔ وہ جوان تلوار اپنی میان میں واپس پھنسا کر شامیر صاحب کے پہلو میں آ گیا تھا۔ میرے اسٹڈی میں رکھ دو، شامیر صاحب نے شکور کو ہدایت دیتے ہوئے اس جوان کو ستائش نظروں سے دیکھا، خود سے لگا کر مضبوطی سے شانہ تھپ تھپایا۔ اس کی پھیکی مسکراہٹ میں جان آ گئی، لب دانتوں میں دبائے نواب صاحب کے کندھے پر سرکتے ان کے گرد حصار بنا گیا۔ اختر صاحب کے گھر میں روزمرہ کے شکایات شروع تھی۔ بخت خاتون بیٹے اور بیٹی کو غربت اور دیگر درپیش مسائل گنوا رہی تھی۔ تم دونوں کا یہی حال رہا تو فاقے کاٹنے پڑ جائیں گے۔ کیسی نوکری ہے یہ، وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ تیرے بابا کے کریانے کی کمائی سے میں گھر کا خرچ پورا کروں یا بجلی گیس کے بل جمع کروں؟ صحن میں آمنے سامنے رکھی دو چارپائیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی غمگسار کر رہی تھی، دوسری چارپائی پر ارباز اور زمروش سر جھکائے اپنی بے بسی اور غریبی پر لب بھیجے رہے۔ اور تم؟ ان کے مخاطب کرنے پر زمروش نے پلکیں اٹھا کر معصوم شکل بنائے اماں کو دیکھا۔ یہ قیامت کا سامان جو بابا نے تھما دیا ہے، رات بھر تو چارج پر لگا رہتا ہے، اس کو بیچ کر سلائی مشین ٹھیک کروا لو اور میرے ساتھ بیٹھ کر سلائی کر دیا کرو، 4 پیسے آ جائیں گے۔ اماں نے زمروش کو کے سیکنڈ ہینڈ موبائل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ارباز نے لمبا سانس خارج کر کے سر جھٹکا۔ اختر صاحب خوشگوار تاثرات بنائے اماں کے پاس جا بیٹھے۔ غم کیوں کرتی ہو بخت؟ اللہ ہمارا بھی ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ یوں بچوں پر غصہ کرنے سے کیا مل جائے گا، اپنے اپنے حصے کی محنت مشقت کر تو رہے نا، بس تم دعا کرو۔ اختر صاحب کی نصیحت پر بخت خاتون خاموش ہو گئی۔ شوہر کے آگے نہ بولنا ان کے ترجیحات میں پہلے نمبر پر تھا۔ رات کا سفر اپنے متعین راستے پر رواں دواں تھا۔ گرمی کی شدت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ارباز برآمدے میں ہی چارپائی پر سویا۔ زمروش کھڑکیاں دروازہ کھولے، چٹائی پر کبھی دائیں کروٹ ہوتی تو کبھی بائیں۔ مچھر کی بھنبھناہٹ اور گرمی سے پہلے ہی اس کی نیند محال تھی کہ بچی کچی کسر چارج پر لگے موبائل فون کے رنگ ٹون نے پوری کر دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جھپٹا مار کر موبائل بند کیا۔ دل برق رفتاری سے بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے کنودگی سے باہر آنے اور حالات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ ابھی اس کی حالت سنبھلی نہیں تھی کہ دوبارہ کال آنے لگی۔ زمروش نے پہلے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر دروازے کے درز سے چاندنی میں جھلکتے بھائی کو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں مسلسل تڑتڑاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار تب کر کال موصول کی اور دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ رات کی رانی، سو رہی ہو کیا؟ کال پر موجود ٹیپو استاد کی بات سے زمروش کے جسم میں گرم لاوا سراد کر گیا۔ بے غیرت! وہ اپنے طیش اور ڈر پر قابو کرتے اتنا ہی بول سکی تھی۔ کال بند کرتے ہوئے اس نے اسپیکر پر بلند آواز میں کہکہا گونجتے سنا تھا۔ تیز تیز سانس لیتے خود کو کمپوز کر کے وہ پھر سے سونے لیٹی، مگر ٹیپو استاد کی بہائی باز نہ آئی۔ اب کی بار واٹس ایپ پر ایک ساتھ کئی میسیجز موصول ہوئے۔ زمروش نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسیجز کھولے تو مانو سانس گلے میں اٹک گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ایک قطار سے کئی ساری فحش ویڈیوز بھیجی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ اس نے تیزی سے میسیج ڈیلیٹ کیے اور نمبر بلاک کر دیا۔ کتنا گندا انسان ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ مزید کچھ دیر موبائل ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھی وہ اماں کا دیا تانا یاد کرنے لگی۔ واقعی یہ قیامت کا سامان ہی ہے، اس فتنے سے جتنا دور رہے اچھا ہے، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا اور موبائل آف کر کے الماری میں بند کرتے سونے لیٹ گئی۔ بڑی حویلی میں نئی صبح کا آغاز نواب مہابیر رئیسانی کے ورزش سے ہوا۔ بلیک کلر کا ٹریک سوٹ پہنے پورے لان کے احاطے میں جاگنگ کر رہا تھا۔ اس وقت دھوپ کی شدت کم تھی اور ہلکی ہواؤں نے شہر کا رخ کیا ہوا تھا۔ ہوا کے بہاؤ اور مہابیر کے جاگنگ سے اس کے گردن تک آتے لمبے گھنے بال لہرا رہے تھے۔ پورے لان کے 3 راؤنڈ لگا کر کچھ دیر سستانے سنگ مرمر کے بنے فوارے کے کنارے بیٹھ گیا۔ فوارے سے برستے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے تو مہابیر آنکھیں بند کر گیا۔
صبح سویرے تازی ہوا اور ٹھنڈے پانی کی بوندیں اسے سرشار کر رہی تھی، بلکہ اٹھا کر بڑی سے آنکھیں آسمان کے مشرقی حصے پر جما کر افق میں طلوع آفتاب کو دیکھنے لگا۔ 6 بجتے ہی مہابیر کے اسمارٹ واچ میں الارم بجنے لگا۔ اس نے افق پر سے نظریں ہٹا کر واچ پر مرکوز کر دی۔ الارم کے آخری ٹک ٹک پر اس کا مخصوص ملازم بہادر خان چھوٹے سے ٹرے میں گلاس بھر کر مالٹے کا جوس لیے مہابیر کے عقب میں موجود تھا۔ مہابیر ہلکا مسکرایا اور جوس کا گلاس اٹھا کر سوئمنگ پول ایریا میں رکھی چیئر کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے کافی آگے جانے تک بہادر خان سر جھکائے مؤدب انداز میں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ سر اٹھا کر مہابیر کی پشت دیکھی۔ اپنے 20 سالہ ملازمت میں اس نے بہت ہی کم موقعوں پر مہابیر کی مسکراہٹ دیکھی تھی، اور زیادہ خوش بھی ہوتا تو محض متبسم ہو جاتا۔ مہابیر کے ایک برابر سفید دانت تو کھانے کے دوران بھی کم ہی نظر چشم ہو پاتے۔ کھل کر ہنسنا یا پورے دانت نکال کر مسکرانا تو مہابیر کے مزاج میں تھا ہی نہیں۔ اس کے جوس نوش کر لینے تک بہادر خان اسی جگہ کھڑا رہا۔ مہابیر نے لان میں واپس آ کر گلاس منظم طریقے سے ٹرے میں رکھا اور ٹریک سوٹ کی شرٹ اتارتا میز پر رکھی اپنی دل عزیز تلوار اٹھا کر پریکٹس کرنے لگا۔ ناشتے کے وقت تک اب یہی اس کا مشغلہ تھا۔